السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم ایک ایسی اہم بات کے متعلق جانیں گے جس کا مرنے سے پہلے جاننا بے حد ضروری ہے۔ ویسے یوں میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ نماز چھوڑنا تو درکنار، نماز میں سستی کرنے تک کہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین، تباہی و بربادی اور ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست اور صحیح ثابت ہوئی تو وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا، اور اگر خراب و فاسد نکلی تو نامراد اور خسارہ پانے والا ہوا۔ اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی، نماز فرض میں کوئی نقص اور کمی نکلی، تو پروردگار فرمائے گا کہ اے ملائکہ دیکھو کہ آیا میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت ہے، تو اس کے ساتھ فرض میں واقع کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ایسے ہی خصوصی رعایت اللہ تبارک و تعالی دیں گے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے، میں اور آپ آج یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تک ہمیں زندگی عطا کی ہے تب تک ہمیں نماز 5 وقت باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ اگر کسی شخص سے پھر بھی نمازیں زندگی میں رہ جاتی ہیں اور روزے رہ جاتے ہیں اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اسلام ہمیں اس مسئلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو پہلے اس مسئلے میں ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں نماز روزے جتنے بھی قضا ہو گئے ہیں وہ اس کی قضا کر لیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو ایسی حالت میں ورثاء کو چاہیے کہ ان کی نمازوں کا حساب لگائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے 10 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، یا 50 سال یا ساری زندگی گزر گئی لیکن نمازیں نہیں پڑھی، تو اب آپ نے حساب لگانا ہے۔ مثلا 12 لاکھ نمازیں زندگی کی بنتی ہیں تو ایک نماز کا فدیہ $12 ہوگا امریکہ کے حساب سے، اور پاکستان کے حساب سے کم از کم 1000 روپیہ بنے گا، اور اگر درمیانی دینا ہو تو 1600 روپے بنیں گے۔ اب آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے 12 لاکھ کے ساتھ، پھر جو اماؤنٹ بنے گی وہ نمازوں کا فدیہ بنے گا۔ اور پھر نمازوں میں یاد رکھیں 5 نمازیں نہیں 6 نمازیں کاؤنٹ ہوں گی، کیونکہ وتر واجب ہے، وہ ایک مستقل نماز شمار ہوگی۔ تو یہ حساب لگا کر آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی رقم بنتی ہے، اور وہ رقم ورثاء اپنے سر پر لے لیں، یا اگر مرحوم کے ترکے میں پیسہ موجود ہے تو اس میں سے آپ نے دینا ہے۔ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ سے یہ اچھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے، جیسے روزے کے فدیے میں قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ روزے کے فدیے کا قرآن میں حکم ہے، لیکن نماز کو اسی پر قیاس کیا گیا ہے، کیونکہ جب فرض روزہ چھوٹا تو اللہ نے مالی فدیہ لے کر معاف کر دیا، تو ہو سکتا ہے نماز میں بھی اللہ ایسے معاف کر دے، تو اس لیے اس طریقے سے فدیہ ادا کرنا ہے۔ تو جو نماز کا میں نے فدیہ بتایا ہے وہی روزے کا فدیہ بن جائے گا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر فدیہ بہت زیادہ بن رہا ہو اور اکٹھا اس رقم کو دینا مشکل ہو جائے تو آپ اس کی قسطیں باندھ کر فدیہ کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ وارثین یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں کہ یا اللہ
ہم یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں، بس آپ اس کو وہاں معاف کر دیں، اس کی بے نمازی اور بے روزی کی وجہ سے اس کو وہاں نہ پکڑیں، ہم اس کی جگہ یہ فدیہ ادا کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرحوم وہاں کسی پکڑ سے بچ جائے گا، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اللہ آپ کے اس فدیے کو نماز کے بدلے میں قبول کر لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ اہم باتیں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی، کیونکہ اکثر لوگ بغیر نماز پڑھے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اب اس میت کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، اس کے مرنے کے بعد ہمیں اس کے لیے اور کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کسی میت کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، روزے کا پابند نہیں تھا، نماز کا پابند نہیں تھا، تو یہ اب آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ اس کو عذاب سے بچانے کے لیے روزہ اور نماز کا یوں فدیہ ادا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آپ کے فدیے کو قبول فرما لیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنی تمام نمازوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنی نمازیں ہم سے قضا ہو گئی ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔